یہاں تک اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس دعوے کی حقیقت واضح فرمائی تھی جو وہ مسلمانوں کے سامنے کیا کرتے تھے کہ ہم بھی مومن ہیں. تو بتا دیا کہ مومن ہونے کے جو تقاضے ہیں ان میں سے کوئی وہ پورے نہیں کرتے، اور اگر مومن ہیں تو ان کا ایمان بہت ہی بری باتوں کا ان کو حکم دے رہا ہے. اب آگے ان کے ایک دوسرے دعوے کی بڑی مدلل تردید ہے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، اور ہمیں آگ چھو ہی نہیں سکتی اور ہم کبھی دوزخ میں جا ہی نہیں سکتے، یعنی جیسا بھی عمل کرتے رہیں آگ ہمیں نہیں چھوئے گی اور اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیں جنت میں رکھیں گے. اب اس دعوے کی تردید اگلی آیات میں فرمائی جا رہی ہے. میں پہلے ان آیات کی تلاوت کرتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح انشاءاللہ عرض کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بل اکثرهم لا یؤمنون. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ ان یہودیوں سے کہہ دیجئے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے کہ آپ ان سے یہودیوں سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تو موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ اگر واقعی سچے ہو. اور انہوں نے اپنے جو کرتوت آگے بھیج رکھے ہیں ان کی وجہ سے یہ کبھی ایسی تمنا نہیں کریں گے. اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. یقیناً تم ان لوگوں کو پاؤ گے کہ انہیں زندہ رہنے کی حرص دوسرے تمام انسانوں سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ. ان میں کا ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال عمر پائے، حالانکہ کسی کا بڑی عمر پا لینا اسے عذاب سے دور نہیں کر سکتا، اور یہ جو عمل بھی کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے. کہہ دو کہ اگر کوئی شخص جبرائیل کا دشمن ہے تو ہوا کرے، انہوں نے تو یہ کلام اللہ کی اجازت سے تمہارے دل پر اتارا ہے جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، اور ایمان والوں کے لیے مجسم ہدایت اور خوشخبری ہے. اگر کوئی شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں اور رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو وہ سن رکھے کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے. اور بے شک ہم نے آپ پر ایسی آیتیں اتاری ہیں جو حق کو آشکار کرنے والی ہیں، اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں. یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ ان لوگوں نے جب کوئی عہد کیا ان کے ایک گروہ نے اسے ہمیشہ توڑ پھینکا، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لاتے ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں ان کے اس دعوے کی تردید فرمائی ہے جو وہ کیا کرتے تھے کہ ہم چونکہ اللہ کے چہیتے بیٹے ہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کوئی عذاب نہیں دے گا
اور ہم ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا آسانی سے امتحان اس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے تو ذرا کھل کر علانیہ طور پر موت کی تمنا کر کے دکھاؤ، کیونکہ جب تم یہ کہتے ہو کہ آخرت کے گھر میں ہمارے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، تو ذرا موت کی تمنا کر کے دکھاؤ اور کہہ دو کہ ہم مرنے کو اچھا سمجھتے ہیں تاکہ اس آخرت کے گھر میں پہنچ جائیں۔ چنانچہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ، کہ اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے خالص ہے من دون الناس، اور تمام لوگوں کو چھوڑ کر، فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے پیش گوئی فرما دی کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ ہرگز کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، ان اعمال کی وجہ سے یا ان کرتوتوں کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیج رکھے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ہم نے جو کام کیے ہیں ان کے اوپر اگر مر گئے تو مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا ہوگی، تو اس واسطے وہ موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے۔ اب یہ ایک ایسا دعویٰ قرآن کریم نے کر دیا جس کو جھٹلانا ان کے لیے بہت ہی آسان تھا۔ وہ اگر ایک مرتبہ آ کر کہہ دیتے زبان سے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ وہ کبھی تمنا نہیں کریں گے، لیکن ہم آپ کے سامنے کھلم کھلا کہتے ہیں کہ ہم موت کی تمنا کرتے ہیں، تو یہ کہہ دینا کوئی مشکل نہیں تھا، اس تمنا کا اظہار کر دینا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ لیکن وہ جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرمایا ہے کہ وہ کبھی نہیں کریں گے، اور تو اگر ہم نے وہ تمنا کر لی تو اسی وقت ہمیں موت آ جائے گی، اور ظاہر ہے کہ موت سے ڈرتے تھے، تو اس واسطے زبان سے بھی انہوں نے تمنا کا اظہار کرنا کسی بھی طریقے سے گوارا نہیں کیا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیلنج دے دیا ان کو کہ اگر تم سچے ہو تو تمنا کر کے دکھاؤ، بولے یہ لیکن اور ساتھ ہی فرما دیا کبھی نہیں کریں گے۔ اور ایسا ہی آگے ایک سورہ جمعہ کے اندر بھی اللہ تبارک نے فرمایا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، وہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے۔ تو یہ چیلنج دے دینا اور یہ دعویٰ کر دینا کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ چیلنج دے دینا کہ اگر تم تمنا کر کے دکھا دو گے تو گویا تم سچے ہوگے اپنے ایمان کے دعوے میں، یہ بہت بڑا چیلنج تھا، لیکن انہوں نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا۔ ان میں سے کوئی فرد بھی آگے نہیں بڑھا یہ کہنے کے لیے کہ ہمیں موت کی تمنا ہے۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، موت کی تمنا تو وہ کیا کرتے، تم ان لوگوں کو پاؤ گے کہ انہیں زندہ رہنے کی حرص دوسرے تمام انسانوں سے زیادہ ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہاں تک کہ ان لوگوں سے بھی زیادہ ہے کہ جو بت پرست ہیں، بت پرست لوگ وہ بھی زندگی کی اتنی ہوس نہیں کر سکتے جتنا کہ یہ یہودی لوگ اپنے زندہ رہنے کو پسند کرتے ہیں، بلکہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یود احدہم، ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ لو یعمر الف سنہ، کہ وہ 1000 سال عمر پائے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما هو بمزحزحہ من العذاب، یہ بات اس کو عذاب سے دور نہیں کر سکتی، ان یعمر، کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے تمام اعمال کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ تو یہ بھی بتا دیا کہ ان کو زندہ رہنے کی حرص بہت ہے، دوسرے لوگوں سے زیادہ ہے، لہذا تمنا تو یہ کیا کریں گے، اور دوسرے یہ بھی بتا دیا کہ لمبی عمر پا لینا یہ انسان کو عذاب سے نجات نہیں دے سکتا، اس کی کتنی ہی لمبی عمر ہو جائے، لیکن اگر اس نے اعمال خراب کیے ہیں، اس کے عقیدے خراب ہیں، تو لمبی عمر پانے کے بعد جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا تو اس کو اپنے کیے کی سزا بھگتنی ہوگی۔
پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کی ایک اور طریقے سے بھی تردید فرمائی ہے. وہ یہ کہ تم کہتے ہو کہ تم اللہ کے بیٹے ہو، اللہ کے منتخب بندے ہو، اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہو، حالانکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو سب سے مقرب فرشتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کے بارے میں تم صاف صاف کہتے ہو کہ یہ ہمارے دشمن ہیں اور ہم ان کے دشمن ہیں. اور ہوا یہ تھا کہ جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونی شروع ہوئی تو اس وقت آپ نے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ یہ وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں وہ میرے پاس لے کر آتے ہیں. جب یہودیوں نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ جبرائیل تو ہمارے دشمن ہیں، ہم تو ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. اگر کوئی اور فرشتہ وہی لے کر آتا تو ہو سکتا تھا کہ ہم بات مان لیتے، لیکن یہ تو ہمارے دشمن فرشتے ہیں. اب یہ بیوقوفی کی بات انہوں نے کہی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم خود جبرائیل کو اپنا دشمن سمجھتے ہو جبکہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں، تو جو شخص اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو اپنا دشمن مانے تو اللہ تعالیٰ اس کا دشمن ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی مقدس مخلوق ہے فرشتے. تو جو کوئی ان کا دشمن ہوگا وہ اللہ کا دشمن ہوگا. تو تم اللہ کے چہیتے کیسے ہو سکتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی تم تکذیب کرتے ہو اور ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہو. تو فرمایا اے پیغمبر قل، آپ کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل، کہ اگر کوئی شخص جبریل کا دشمن ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے، وہ ہوا کرے. فإنہ نزلہ علی قلبک، تو واقعہ تو یہی ہے کہ یہ کلام اللہ قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے انہوں نے ہی تمہارے دل پر اتارا ہے، یعنی جبریل علیہ السلام نے اتارا ہے. نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ، اور وہ کلام اس طرح اتارا ہے کہ وہ اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، یعنی اس میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی جو بشارتیں ہیں یہ ان کو پورا کر رہا ہے. اور وہدن وبشریٰ للمؤمنین، یہ ہدایت ایمان والوں کے لیے مجسم ہدایت ہے اور بشرا ہے یعنی خوشخبری ہے اس بات کی کہ ان کے ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں آخرت کی زندگی ان کے لیے بہترین ہوگی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے آپ کے پاس ایسی آیتیں اتاری ہیں جو حق کو واضح کرنے والی ہیں. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں. تو در حقیقت یہ لوگ جب ان آیتوں کا انکار کر رہے ہیں تو یہ اپنے نافرمانی کا ثبوت دے رہے ہیں اور اپنے اس دعوے کی تردید مہیا کر رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہیں. پھر فرمایا کہ اوا کلما عاہدوا عہدا، یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ ان لوگوں نے جب کوئی عہد کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے یا اللہ کے پیغمبروں سے، نبذہ فریق منہم، تو ان کے ایک گروہ نے اسے ہمیشہ توڑ پھینکا، اس عہد کو توڑ ڈالا. بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لاتے ہی نہیں ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیات میں یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کرتے اور آپ کی بات کو نہیں مانتے، آپ کو رسول تسلیم نہیں کرتے، اس کے بجائے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کا معاملہ آتا ہے تو اللہ کی کتاب کو تو یہ پیچھے ڈال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تو پس پش ڈال دیتے ہیں. یعنی تورات کو بھی، کیونکہ تورات کے اندر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارتیں موجود تھی، اس کو بھی پس پش ڈال دیتے ہیں، اور خود یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ کی نازل ہوئی ہے اس کو بھی پس پش ڈال دیتے ہیں، گویا کہ ان کو اس کا پتہ ہی نہیں تھا. اور اللہ کی کتاب کو پس پش ڈالنے کے بعد پیچھے پڑے ہوئے ہیں کچھ ایسے جادو منتروں کے، جو جادو ٹوٹکوں کے،
کہ جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اور بعض اوقات وہ کفر تک پہنچ جاتے ہیں، ان کا ذکر کیا ہے آگے اللہ تبارک و تعالی نے آگے کی آیات میں۔ ان آیات کی میں تلاوت کرتا ہوں اور پھر ترجمہ اور اس کی تھوڑی تشریح۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے جو اس تورات کی تصدیق کر رہے تھے جو ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پر سے پوچھ ڈال دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہ تھے، اور ان منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، البتہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کیا کرتے تھے۔ نیز یہ لوگ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو بابل شہر میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔ یہ دو فرشتے کسی کو اس وقت تک کوئی تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک اس سے یہ نہ کہہ دیں کہ ہم محض آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہذا تم کفر اختیار نہ کرنا۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی پیدا کریں۔ ویسے یہ واضح رہے کہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھیں اور فائدہ مند نہیں تھیں، اور وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ جو شخص ان چیزوں کا خریدار بنے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بہت بری تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی۔ کاش کہ ان کو اس بات کا علم حقیقی علم ہوتا، اور اس کے برعکس اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس سے ملنے والا ثواب یقیناً کہیں زیادہ بہتر ہوتا۔ کاش کہ ان کو اس بات کا بھی حقیقی علم ہوتا۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی ایک اور خامی کا اور بہت بڑی غلطی کا ذکر فرمایا ہے، وہ یہ کہ ایک طرف تو ان کے پاس اللہ کی کتاب تورات موجود ہے، اگرچہ انہوں نے اس میں بہت سی تعریفیں کر رکھی ہیں، لیکن اسی کتاب میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبریں بھی ہیں اور ان پر ایمان لانے کی تاکید بھی ہے۔ اس کتاب کے ان احکام کو تو انہوں نے پس پوچھ ڈال رکھا ہے اور اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کتاب قرآن کی شکل میں آئی ہے اس کی تکذیب کرتے ہیں، اس کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار کرتے ہیں، اس کو تو پس پوچھ ڈال دیا۔ دوسری طرف وہ جادو ٹونے میں اتنے مصروف ہیں کہ جادو ٹونے ہی کو
اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھے ہوئے ہیں اور اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی فکر نہیں, لیکن جادو ٹونے کے کاموں میں وہ بہت سرگرمی سے حصہ لیتے ہیں. اور یہ بات شروع سے چلی آتی ہے کہ یہودیوں کو جادو سے بڑی دلچسپی ہے, اور ایسے جادو کرنے سے جس کو آج کل سفلی عمل کہا جاتا ہے, وہ یہودیوں کے ہاں بہت زیادہ مشہور ہے اور اس کا بڑا رواج ہے. صرف اتنا ہی نہیں کہ رواج ہے, بلکہ ان ظالموں نے اس جادو کے عمل کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر رکھا ہے, اور یہ کہا ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو کو رواج دیا تھا اور وہ خود بھی جادو کیا کرتے تھے. اور یہاں تک ان کی کتابوں میں مذکور ہے, بائبل کے اندر موجود ہے کہ وہ آخر زمانے میں مرتد ہو گئے تھے, یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ کر بت پرستی اختیار کر لی تھی اور جادوگروں کے پیچھے لگے ہوئے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے دو حرکتیں کر رکھی ہیں. ایک تو یہ کہ جادو ٹونے کو بہت بڑا اعزاز سمجھے ہوئے ہیں, اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور دوسرا یہ کہ اس جادو ٹونے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک برگزیدہ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر رکھا ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی تعلیم ہے اور ہم ان کی تعلیم پر عمل کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے صاف لفظوں میں ان کے اس الزام کی تردید کی ہے کہ حقیقت میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کبھی نہ کفر کیا اور نہ کبھی وہ جادو کے پیچھے پڑے, وہ تو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے. تو ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سلیمان علیہ السلام کی برات ظاہر کر کے ان کی جادو اور ٹونے کے پیچھے لگنے کی تفصیل بیان فرمائی ہے. چنانچہ فرمایا کہ ولما جاءہم رسول من عند اللہ, اور جب ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول آ گیا, اور اس سے مراد نبی آخر الزماں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یعنی آپ تشریف لے آئے, تو انہوں نے کیا کیا, نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب, یہ نبی آ گئے, پیغمبر آ گئے, مصدق لما معہم, جو تصدیق کر رہے تھے ان پیشن گوئیوں کی جو ان کے پاس موجود ہیں. تو نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب, اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے پیچھے پھینک دیا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کو, وراء ظہورہم, اپنی پشتوں کے پیچھے ڈال دیا, یعنی اس کو نظر انداز کر دیا, اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی. کأنہم لا یعلمون, ایسے بن گئے جیسے کہ ان کو بالکل کوئی علم ہی نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی بشارتیں موجود ہیں. واتبعوا ما تتلو الشیاطین, اللہ کی کتاب کو تو پتے پوچھ ڈال دیا اور پیچھے لگ گئے ان چیزوں کی, ان منتروں کے جو شیاطین پڑھا کرتے تھے علی ملک سلیمان, سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں. یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام خود تو جادو سے بالکل بری تھے, لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کچھ شیاطین نے, جن میں جنات بھی داخل ہیں اور انسان بھی داخل ہیں, ان لوگوں نے کچھ منتر پڑھنے شروع کیے تھے, اور اس منتروں کے ذریعے وہ جادو کی تعلیم دیا کرتے تھے اور خود بھی جادو پر عمل کیا کرتے تھے. تو انہی منتروں کے پیچھے یہ یہودی لگے رہے, اللہ کی کتاب کو پھر سے پوچھ ڈال کر اس کے پیچھے لگ گئے. پھر بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی ضروری سمجھا اس بات کو کہ ان لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جو یہ جھوٹا الزام لگایا تھا کہ وہ مرتد ہو گئے تھے, یا انہوں نے کفر اختیار کر لیا تھا, یا وہ جادو کرتے تھے, اور جادو بھی ایسا جادو جو شرکیہ کلمات پر مشتمل ہوتا تھا. تو اس کی تردید اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی واضح الفاظ میں بیچ میں جملے معترضہ کے طور پر فرمائی ہے کہ, اور حقیقت یہ ہے کہ سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا تھا, ولیکن الشیاطین کفروا, ما کفر سلیمان ولیکن الشیاطین کفروا, سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا تھا بلکہ
شیاطین نے کفر اختیار کیا تھا، یعلمون الناس السحر، اور کفر یہ کیا تھا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ جادو کے بہت سے طریقے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں شرکیہ کلمات ہوتے ہیں، مشرکانہ کلمات ہوتے ہیں، یہ ایسے کلمات سکھا کر لوگوں کو جادو کے اوپر بھی عمل کرتے تھے اور اس طرح شرک کا بھی ارتکاب کرتے تھے، یعنی کفر کا ارتکاب کرتے تھے۔ یہ سارا کام شیاطین کا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور یہودیوں نے یہ غضب کیا کہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگر قرار دے کر ان کے بارے میں یہ مشہور کر دیا کہ انہوں نے آخری عمر میں بتوں کو پوجنا شروع کر دیا تھا۔ ان کے بارے میں یہ جھوٹی داستانیں اپنی مقدس کتابوں میں شامل کر دیں، جو آج تک بائبل میں بھی درج چلی آتی ہیں۔ چنانچہ بائبل کی کتاب سلاطین اول کی باب 11 سے میں اس کے فقرہ نمبر 1 سے لے کر 21 تک ان کے معاذ اللہ مرتد ہونے کا، سلیمان علیہ السلام کے مرتد ہونے کا بیان آج بھی موجود ہے۔ تو قرآن کریم میں اس آیت میں اس ناپاک الزام کی تردید فرمائی ہے، اور اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کریم پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں سے ماخوذ ہے، وہ کتنا غلط الزام ہے، کیونکہ یہاں قرآن کریم بالکل صاف الفاظ میں یہود و نصارہ کی کتابوں کی تردید کر رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ یہودیوں کی کتابوں میں جو درج ہے کہ سلیمان علیہ السلام کافر ہو گئے تھے، یہ بالکل غلط ہے۔ لہذا اس سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ پیچھے کئی جگہ تورات یا انجیل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ فرمایا کہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کچھ بھی آج تورات اور انجیل میں موجود ہے وہ ساری باتوں کی تصدیق کرتا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس میں جو دین کے بنیادی عقائد ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے، توحید کی تصدیق کرتا ہے۔ اسی طرح اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اس میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارتیں موجود ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی ہر بات کی تصدیق کرتا ہے، چنانچہ یہاں صریح لفظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی تردید کی جو تورات میں واضح الفاظ میں موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ الزام بالکل غلط ہے کہ قرآن ماخوذ ہے یہود و نصارہ کی کتابوں سے، اور یہ بات بھی غلط ہے کہ جہاں وہ تصدیق کر رہا ہے تو ان کی ساری باتوں کی تصدیق کر رہا ہے، یہاں واضح طور پر اس کی تصدیق فرمائی۔ پھر اس سے ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ بات کہ بائبل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا مرتد ہونا مذکور ہے، اس کا علم نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے سوا کسی اور طریقے سے نہیں ہو سکتا تھا، اس واسطے کہ آپ امی تھے اور مکہ مکرمہ میں آپ نے پرورش پائی، وہاں کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو آپ کو یہود و نصارہ کی کتابوں کی تعلیم دیتا، تو جو آپ کے بارے میں آپ کے علم میں کچھ نہیں تھا، قرآن کریم کے آنے سے پہلے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ بات جو معلوم ہوئی اور اس کی جو تردید فرمائی، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ یہ بات اللہ جل جلالہ کی طرف سے وحی پا کر ارشاد فرما رہے ہیں، اور وحی کے بغیر آپ کو اس کا علم نہیں ہو سکتا تھا۔ بہرحال اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل اور یہودیوں کی یہ بات نقل فرمائی ہے کہ وہ تورات کے احکام کو تو پس پش ڈالے ہوئے ہیں، اس کے برعکس انہوں نے جادو کا طریقہ اختیار کر رکھا ہے، جادو کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور اس جادو کے ذریعے وہ اپنے آپ کو منہمک کیے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آگے آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص واقعے کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ پہلے اس واقعے کا پس منظر سمجھ لینا چاہیے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ عراق میں ایک شہر ہے جو بابل کے نام سے مشہور ہے، اور اس شہر کے اندر جادوگروں کی بڑی کثرت تھی، اور اس میں جادو کا بڑا رواج ہو چکا تھا، اور یہودی بھی اس ناجائز کام میں بری طرح ملوث ہو گئے تھے۔
اور نہ صرف یہ کہ جادو کے کام میں ملوث ہو گئے تھے، بلکہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات اور جادو دونوں کو ایک جیسا سمجھنے لگے تھے. اور جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاتھوں پر بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی غیر معمولی واقعہ ظاہر فرماتے ہیں جس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور وہ ان کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے، ان کے تقدس کی دلیل ہوتا ہے، اسی طرح جادوگروں نے یہ غیر معمولی باتیں لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے اپنے تقدس کا اظہار کرنا شروع کر دیا تھا، اور لوگ جو ہیں ان کی ان عجیب و غریب باتوں کو دیکھ کر ان کو اپنا پیشوا بنانے لگے تھے. اور ساتھ ہی جادوگروں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا تھا کہ جو جادو کے کام ہم کرتے ہیں یہ براہ راست نتیجہ پیدا کرتے ہیں، یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کو کوئی دخل نہیں ہوتا، بلکہ جو فارمولے ہم نے جادو کے بنائے ہوئے ہیں ان میں بذات خود یہ تاثیر ہے کہ ان سے نتیجہ پیدا ہو جائے. تو دو قسم کی گمراہیاں اس کے ذریعے پھیل رہی تھیں. ایک گمراہی تو یہ کہ معجزے اور جادو میں فرق نہیں کیا جا رہا تھا، اور جس طرح معجزہ جن مقدس ہاتھوں پر ظاہر ہوتا ہے وہ نبی کہلاتے ہیں اور ان کی پیروی کی جاتی ہے، ان کو مقدس سمجھا جاتا ہے، اسی طرح جادوگروں نے اپنے غیر معمولی باتیں ظاہر کر کے جادو کے کرشمے دکھا کر لوگوں کو اپنے مقدس ہونے کا یقین دلانا شروع کر دیا تھا، اور لوگ جو ہیں ان کے پیچھے لگ رہے تھے. اور دوسری خرابی یہ پیدا ہو رہی تھی کہ جادو کو بذات خود مؤثر سمجھا جا رہا تھا. انبیاء کرام علیہم السلام نے ان کو جادو سے منع کیا، خاص طور سے یہودیوں کو، کہ یہ جادو جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے پیچھے پڑا جائے، یہ ایک بری بات ہے، اور ساتھ میں جادوگروں کو مقدس سمجھنا یہ اس سے بری بات ہے، اور ان کو معجزے کی طرح مقدس سمجھنا اور ان کو دینی مقتدا بنا لینا یہ اور زیادہ خراب بات ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی کہ اس جادو کو تم نے جو مؤثر بالذات سمجھا ہوا ہے کہ یہ بتاتے خود ان سے نتیجہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو یہ بھی ایک غلط بات ہے. انبیاء کرام علیہ السلام ان کو منع کرتے تو وہ لوگ انبیاء کرام کی بات مانتے نہیں تھے. دو وجہ سے نہیں مانتے تھے. ایک تو یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی باتوں سے ان کی اپنی نفسانی خواہشات کی تردید ہوتی تھی اور ان کے نفسانی خواہشات کے خلاف تھی ان کی بات. اور دوسرے اس وجہ سے کہ اب یہ بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہہ کر دینی پیشواؤں کی باتیں ٹال دیتے ہیں کہ یہ لوگ جس چیز پر تنقید کر رہے ہیں اس کو جانتے تو ہیں نہیں، اور اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، اس کی تردید کر رہے ہیں. تو انبیاء کرام علیہ السلام معجزات تو دکھاتے تھے لیکن جادو کے فارمولے ان کو معلوم نہیں تھے، اور جادو کس طرح عمل کرتا ہے اس کا طریقہ بھی ان کو معلوم نہیں تھا، اس واسطے کہ یہ علم ہی غلط ہے اور ناجائز کام ہے. تو انبیاء کرام علیہ السلام کو اس کا کچھ علم نہیں تھا. تو اب اگر لوگوں کے سامنے یہ کہتے کہ تم جو جادو کر رہے ہو یہ ناجائز کام ہے اور بعض اوقات انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، تو ان کا ٹکا سا جواب یہ ہوتا کہ آپ تو خود جانتے ہی نہیں کہ جادو ہوتا کیا ہے اور جادو سے کس طرح نتائج پیدا ہوتے ہیں، لہذا جب آپ جانتے نہیں تو پھر آپ کو اس کے خلاف کچھ کہنے کا حق بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورتحال میں لوگوں کی اصلاح کے لیے بھی اور لوگوں کے امتحان کے لیے بھی دو فرشتے انسانی شکل میں دنیا کے اندر بھیجے اور بابل میں وہ مقیم رہے. ان دونوں فرشتوں کا نام ہاروت اور ماروت تھا. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ سکھا دیا تھا کہ جادو کے فارمولے کیا ہوتے ہیں اور کس طرح وہ لوگ اس کو آزماتے ہیں، کس طرح اس سے عمل کیا جاتا ہے، یہ ساری باتیں ان کو سکھا دی تھی. ان فرشتوں نے آ کر انسانی شکل میں آ کر لوگوں کو خبردار کرنا شروع کیا کہ تم جس قسم کے جادو میں مبتلا ہو یہ جادو کوئی شریعت کا تقاضا نہیں ہے
اور یہ گناہ کا کام ہے، بعض اوقات انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، اور اس کو غلط استعمال اگر کرو گے تو دوہرا گناہ ہے، ایک تو جادو کرنے کا گناہ اور دوسرے اس غلط نتیجہ پیدا کرنے کا گناہ۔ یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا، اور ان فرشتوں نے انسانی شکل میں آ کر کچھ معجزات دکھائے، جس کے نتیجے میں لوگ مان گئے کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ اب وہ جب جادو سے لوگوں کو منع کرتے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ لوگ جادو نہیں جانتے، کیونکہ انہوں نے سارا جادو کا علم ان کے پاس موجود تھا، اور وہ لوگوں کو وہ فارمولے، جادو کے فارمولے اگر وہ پوچھتے تو بتا بھی دیتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہہ دیتے کہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم اس سے پرہیز کرو، اس لیے نہیں کہ تم اس پر عمل کرو، بلکہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ تم اس سے پرہیز کرو۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی شخص کسی گمراہ مذہب یا گمراہ دین کی تفصیلات لوگوں کے سامنے بیان کرے اور ان سے کہے کہ یہ گمراہی کا دین ہے، تو ان کو یہ کہنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اس کا بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لوگ اس دین کی طرف جائیں۔ مثلا آج اگر کوئی مسلمان عالم عیسائیت یا یہودیت یا ہندو مذہب یا بدھ مذہب کے عقائد کو بیان کرے اور کہے کہ ہندو مذہب میں یہ عقیدہ ہے، بدھ مذہب میں یہ عقیدہ ہے، عیسائی مذہب میں یہ عقیدہ ہے، یہودی مذہب میں یہ عقیدہ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو وہ عقیدے کی دعوت دے رہا ہے، بلکہ یہ بتاتا ہے کہ اس میں یہ خراب عقیدے موجود ہیں، اور پھر اس کی تردید بھی کرتا ہے اور لوگوں کو متنبہ بھی کرتا ہے کہ تم اس غلط عقیدے کو اختیار نہ کرنا۔ یہی صورت ہاروت اور ماروت نے اختیار فرمائی کہ جادو ایک طرح سے ان کا دین بن چکا تھا، تو اس دین کی تفصیلات بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو بھیجا تھا کہ تاکہ لوگوں کو تفصیلات بتائیں، اور تفصیلات بتانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ ہمیں جو تمہارے پاس بھیجا گیا ہے یہ آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے کہ تم آیا ہماری بات مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، لہذا تم کبھی ایسے جادو میں مبتلا نہ ہونا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ یہ کام فرشتوں کو سونپا گیا تھا۔ انبیاء کرام علیہ والسلام کو یہ کام اس لیے نہیں سونپا گیا کہ یہ انبیاء کرام کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ جادو کے فارمولے لوگوں کو بتائیں اور زبان سے ان کو سمجھائیں کہ یہ فارمولے ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام کے شایان شان یہ بات نہیں تھی۔ فرشتوں سے تو بہت سے تکوینی کام لیے جاتے ہیں، اور ایسے کام لیے جاتے ہیں جو بظاہر شریعت کے خلاف ہوتے ہیں، مثلا کسی آدمی کو موت دے دینا، کسی کو قتل کروا دینا وغیرہ، یہ تکوینی کام ان سے لیے جا سکتے ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے انبیاء کرام کے بجائے فرشتوں کو منتخب فرمایا، اور وہ جا کر لوگوں کو انہوں نے اس جادو کے فارمولے بتائے۔ بعض مفسرین نے یہاں یہ بھی بیان کیا ہے اور یہ احتمال بھی ظاہر کیا ہے کہ ہاروت اور ماروت لوگوں کو جادو کے فارمولے ان کو معلوم تو تھے، لیکن وہ لوگوں کو سکھاتے نہیں تھے، بلکہ وہ سکھاتے تھے وہ اعمال کے جو شرعاً جائز ہیں، مثلا وہ دعائیں یا وہ ذکر یا وہ ایسی جھاڑ پھونک کے طریقے جو شرعاً جائز ہیں وہ سکھاتے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ کہتے تھے کہ اس کو غلط استعمال نہ کرنا، یعنی کسی ناجائز مقصد کے لیے استعمال نہ کرنا، مثلا کسی میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے تم یہ طریقے اختیار نہ کرنا، یا کسی کی ناجائز محبت حاصل کرنے کے لیے یہ طریقے اختیار نہ کرنا، یہ بھی بتاتے تھے۔ اور ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی باتیں ہوں کہ ایک طرف وہ جادو سکھاتے تھے تاکہ لوگ اس سے باخبر ہو کر اس سے اجتناب کریں، اور ہو سکتا ہے کہ متبادل طریقے پر کوئی ایسا جائز کام جو جھاڑ پھونک سے تعلق رکھتا ہو اور جو شرعاً جائز ہو، جیسے قرآن کریم کی آیات بعض اوقات اس غرض کے لیے پڑھی جاتی ہیں کہ اس سے کوئی دنیاوی مقصد حاصل ہو جائے، تو بعض اوقات اس سے ہو بھی جاتا ہے، تو اس قسم کا کوئی عمل یہ سکھاتے ہوں کہ اس طرح کرنے میں تو کچھ حرج نہیں ہے، مگر اس طرح کرنے کو بھی اپنا مشغلہ نہ بنانا، بلکہ اس کو غلط استعمال نہ کرنا کہ اس سے کوئی ناجائز مقاصد حاصل کیے جائیں۔ تو بہرحال یہ فرشتے اس کام کے لیے بھیجے گئے تھے، لیکن ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کے یہودیوں میں سے بڑی تعداد نے
فرشتوں کی اس بات کو پر تو عمل کیا نہیں کہ وہ جادو سے پرہیز کریں، اور نہ اس بات پر عمل کیا کہ کسی جائز طریقے عملیات کو غلط مقصد کے لیے استعمال نہ کریں، بلکہ جادو کے فارمولے سیکھتے اور جا کے کہتے کہ ہم اس لیے سیکھ رہے ہیں تاکہ اس سے اجتناب کریں، اور وہ عملیات بھی ہو سکتا ہے سیکھتے ہوں، اور پھر ان کو استعمال کرتے تھے حرام کاموں میں، جادو کے اوپر بھی عمل کرتے تھے اور عملیات کو بھی استعمال کرتے تھے جائز کاموں کے بجائے ناجائز کاموں میں۔ تو اس سے بعض اوقات یہ کرتے تھے کہ میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈالنے کا کام لے لیا اس جادو کے فارمولے سے یا کسی عملیات کے ذریعے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آگے وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، یعنی یہودی پیچھے لگ گئے اس چیز کے جو نازل کی گئی تھی دو فرشتوں پر بابل شہر میں، ان دو فرشتوں کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ اور باری تعالیٰ فرماتے ہیں وما یعلمان من احد، یہ دو فرشتے کسی کو اس وقت تک کوئی تعلیم نہیں دیتے تھے حتی یقولا، یہاں تک کہ جب تک ان سے یہ نہ کہہ دیں کہ انما نحن فتنہ، کہ ہم تو محض آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، فلا تکفر، لہذا تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر اختیار نہ کرنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آزمائش کا طریقہ ان کے لیے بھیجا تھا۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، یہ لوگ پھر بھی ان دو فرشتوں سے وہ چیز سیکھتے تھے کہ ما يُفَرِّقُونَ بِهِ، جس کے ذریعے وہ تفریق پیدا کر دیں، پھوٹ ڈال دیں، بین المرء وزوجہ، کسی مرد اور اس کی بیوی کے درمیان۔ اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم حقیقت کو واضح الفاظ میں بیان فرمایا کہ جادو اگرچہ ایک حقیقت ہے اور اس کے کچھ اثرات ظاہر بھی ہوتے ہیں، اگرچہ وہ شاید اللہ تعالیٰ نے منع کر رکھا ہے اس کے اوپر عمل کرنے سے، لیکن اس سے جو اثرات ظاہر ہوتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ جادو میں بذات خود یہ تاثیر یا بذات خود یہ طاقت ہے کہ وہ نتیجہ ظاہر کر دے، بلکہ اس کائنات میں کوئی بھی عمل اللہ جل جلالہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ فرمایا وما هم بضارین بہ من احد، اور وہ ہرگز نقصان پہنچانے والے نہیں تھے کسی کو بھی الا باذن اللہ، مگر اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ یہاں یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ ایک تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت۔ اللہ تعالیٰ کی رضا تو صرف اچھے کاموں سے متعلق ہوتی ہے، مثلا اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے عبادت کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے دوسرے لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچانے سے، دوسرے لوگوں کی امداد کرنے سے، خوش اخلاقی سے، اور جتنے بھی جائز یا مستحب کام ہیں یا واجب اور فرائض ہیں ان کی بجا آوری سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ اور ایک ہے مشیت۔ مشیت کے معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ۔ تو یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی مشیت سے چل رہی ہے۔ اس میں اگر مسلمان پیدا ہو رہا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے پیدا ہو رہا ہے، اس میں کافر پیدا ہو رہا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہو رہا ہے، اس میں شیطان پیدا ہوا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوا۔ اگر کسی کو نفع پہنچ رہا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے پہنچ رہا ہے، کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے پہنچ رہا ہے۔ کوئی زندہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے، کسی کو موت آئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے۔ اور جو لوگ جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں کہ کسی کا قتل کر دیا، کسی کا مال لوٹ لیا، اس پر اللہ تعالیٰ راضی تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اس کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، یعنی کوئی بھی شخص چاہے وہ کتنا ہی بڑا طاقتور انسان کیوں نہ ہو، لیکن کسی دوسرے کو قتل نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت اس میں شامل نہ ہو، کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اس میں شامل نہ ہو، کیونکہ
طاقت تو کسی میں بھی نہیں ہے اس کائنات میں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کسی میں نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے البتہ آزمائش کے لیے یہ فرمایا ہوا ہے کہ اگر تم یہ چیزیں گناہ ہیں، حرام ہیں، ناجائز ہیں، لیکن اگر تم اپنے ارادے سے یہ گناہ کرو گے یا کرنا چاہو گے تو ہم اپنی مشیت سے اس کو پورے تکمیل تک پہنچا دیں گے، اس کو وجود میں لے آئیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے. تو اس لیے کسی کو بھی اس کائنات میں کوئی نفع یا کوئی نقصان اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہیں پہنچ سکتا. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جادو کے اندر بذات خود یہ تاثیر ہے، مثال کے طور پر جادو میں کوئی تاثیر ہے کہ کسی کو بیمار کر دے، جادو میں یہ تاثیر ہے کہ دلوں میں پھوٹ ڈال دے، تو جادو میں کوئی تاثیر نہیں ہے. لیکن یہ ایک سبب ہے، جیسے دوا ایک سبب ہوتی ہے. کسی مریض کو اگر دوا دی جائے تو دوا میں بذات خود کوئی تاثیر نہیں ہوتی کہ وہ کسی کو شفا دے دے یا کسی کو صحت مند کر دے، لیکن دوا کو اللہ تعالیٰ نے ایک سبب بنایا ہے، ایک ذریعہ بنایا ہے. اس دوا کو جب استعمال کیا جاتا ہے، ذریعے کو اور سبب کو استعمال کیا جاتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو اس ذریعے کو مؤثر بنا دیتے ہیں اور اس سبب کے اندر تاثیر پیدا فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت سے اس کے وہ مؤثر ہو جاتی ہے، اس سے وہ مطلوبہ نتیجہ حاصل ہو جاتا ہے. تو یہی معاملہ جادو کا بھی ہے کہ جو لوگ جادو کے ذریعے دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ ہے سخت گناہ، بلکہ بعض اوقات انسان کو شرک اور کفر تک پہنچا دیتا ہے. لیکن اس جادو میں بذات خود تاثیر نہیں، یہ ایک سبب کا درجہ ہے. تو اس سبب کے ذریعے وہ نتیجہ اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں، اپنی مشیت سے پیدا فرماتے ہیں. اس کی ایک مثال یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے کوئی شخص پستول کے ذریعے دوسروں کو قتل کرتا ہے، تو یہ پستول جو ہے یہ ایک گولی، یہ ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بغیر وہ سبب نہیں بنا. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کو سبب بنایا، اور پھر جب کوئی شخص اس کا ارتکاب کرتا ہے تو اس ارتکاب کو مؤثر بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت شامل ہوتی ہے اس میں، لیکن رضا اللہ تعالیٰ کی شامل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا اس کے اوپر، اور اسی لیے اس کے اوپر عذاب دیتا ہے. فرمایا کہ جو شخص کسی کو بغیر کسی وجہ کے قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا. لیکن یہ کہہ رکھا ہے کہ اگر تم پکا عزم کر کے اپنی طرف سے ارادہ پورا کر لو گے، کسب کر لو گے، تو ہم تمہارے اس عمل کو مؤثر بنا دیں گے مشیت کے ذریعے اور تکوینی مشیت کے ذریعے. تو یہی بات یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما ہم بضارین بہ من احد، اس جادو کے ذریعے وہ کسی کو بھی نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی مشیت کے ذریعے. لہذا ان کا یہ سمجھنا کہ جادو بذات خود تاثیر رکھتا ہے، یہ غلط ہے. پھر آگے فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ ہاروت اور ماروت سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچائیں اور نفع نہ پہنچائیں. یہ سارا ان کا طرز عمل اور اس کی خرابی بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمُوا، یعنی ان یہودیوں کو خوب معلوم تھا کہ لَمَنِ اشْتَرَاهُ، کہ جو شخص یہ چیز خریدے گا، ان چیزوں کا خریدار بنے گا، یعنی جادو کا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بہت بری تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی. کیا معنی؟ کہ انہوں نے جادو خرید کر اور جادو کو اختیار کر کے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کیونکہ یہ جادو کفر اور شرک تک پہنچتا تھا، اور اس کفر و شرک کے نتیجے میں ان کو آخرت میں عذاب ہونا تھا. تو انہوں نے اپنی جانیں بیچ دی اور اس کے بدلے میں جادو خرید لیا. تو بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی. پھر آگے فرماتے ہیں لو کانوا یعلمون، کاش کہ ان کو اس بات کا حقیقی علم ہوتا. اب یہ یہاں پر بظاہر عجیب بات لگتی ہے کہ آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا، ان کو اچھی طرح معلوم تھا،
وہ خوب جانتے تھے کہ جو شخص ان کا خریدار بنے گا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. آخر میں فرمایا لو کانوا یعلمون، کاش کے ان کو علم ہوتا. تو بظاہر دونوں باتیں متضاد لگتی ہیں کہ شروع میں تو فرمایا کہ وہ خوب جانتے تھے اور آخر میں فرمایا کہ کاش کہ ان کو علم ہوتا. در حقیقت بتایا جا رہا ہے کہ جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو خوب علم تھا یا اچھی طرح وہ جانتے تھے، اس جاننے سے مراد ہے محض نظریاتی طور پر جان لینا. یعنی نظریاتی طور پر وہ جانتے تھے کہ یہ بہت برا کام ہے. لیکن علم حقیقی وہ ہوتا ہے جو انسان کو عمل پر آمادہ کرے. اگر کسی چیز کی آدمی برائی جانتا ہے تو اس سے پرہیز کرے، لیکن اگر جانتا تو ہے کہ یہ چیز بری ہے لیکن عملاً اس کا ارتکاب کر رہا ہے تو پھر وہ علم نہیں ہے، وہ حقیقی علم نہیں ہے، وہ محض ظاہری علم ہے، نظریاتی علم ہے، وہ فائدہ مند علم نہیں ہے، حقیقی علم نہیں ہے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حقیقت ہم سب لوگوں کے لیے واضح فرما دی اور ہمیں سبق دے دیا کہ کوئی بھی اچھی بات اگر تم معلوم کرو یا اس کا تمہیں علم حاصل ہو تو محض جان لینا اس کا کافی نہیں ہے، وہ معیار فضیلت نہیں ہے. وہ فائدہ مند اس وقت ہوگا جب اس علم پر عمل کرو گے. اگر تم نے یہ جان لیا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، تم نے یہ جان لیا کہ غیبت کرنا حرام ہے، تم نے یہ جان لیا کہ کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، تو جان تو لیا لیکن یہ علم اس وقت تک تمہارے کام نہیں آئے گا جب تک کہ تم خود اس پر عمل کر کے ان چیزوں سے اجتناب نہ کرو. اگر جانتے تو ہو مگر جھوٹ بول رہے ہو، اگر جانتے ہو مگر غیبت کر رہے ہو، اگر جانتے ہو مگر دوسرے کا دل دکھا رہے ہو، تو یہ سارے اعمال، یہ سارا تمہارا علم جو ہے یہ بیکار ہے، بے فائدہ ہے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے واضح کرنے کے لیے شروع میں ان کے بارے میں کہا کہ خوب جانتے ہیں اور آخر میں کہا کاش کے جانتے، یعنی حقیقی علم کاش کے ان کو ہوتا تو پھر یہ اس علم کے مطابق عمل کرتے اور ان چیزوں سے اجتناب کرتے. پھر فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے پاس سے ملنے والا ثواب یقیناً کہیں زیادہ بہتر ہوتا. پھر دوبارہ فرمایا کہ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ ان کو اس بات کا بھی حقیقی علم ہوتا. تو ظاہری جو علم تھا، نظریاتی جو علم تھا، اس کا شروع میں ایک مرتبہ ذکر فرمایا، لیکن جو حقیقی علم جو انسان کو عمل پر آمادہ کر دے اس کی نفی 2 مرتبہ فرمائی، جیسے اس بات کی تاکید کرنے کے لیے کہ نیرا کسی بات کو جان لینا انسان کے لیے فائدہ مند نہیں جب تک کہ انسان اس جانی ہوئی بات پر عمل بھی نہ کرے. چونکہ ان پچھلی آیات میں بابل کے جادو کا ذکر آیا ہے اور یہودیوں کی بیماری یہ بتائی گئی ہے کہ وہ جادو کے پیچھے لگے رہتے ہیں، لہذا جادو کے بارے میں بھی چند ضروری باتیں سمجھ لینا مناسب ہیں. در حقیقت جادو جس کو عربی میں سحر کہتے ہیں یا انگریزی میں میجک یا سورسری کہا جاتا ہے، تو اس کا در حقیقت یہ ہے کہ اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. ایک قسم تو ایسی ہوتی ہے کہ جس میں صرف نظر بندی ہوتی ہے، یعنی جو بات جادو کے ذریعے دکھائی جا رہی ہے وہ حقیقت میں موجود نہیں ہوتی، بلکہ انسانوں کی نگاہوں پر کوئی ایسا اثر ڈالا جاتا ہے جس کے نتیجے میں وہ اس کو اس طرح نظر آتی ہے جس طرح جادوگر چاہتا ہے. اور اسی کو بعض اوقات دوسری طریقے سے یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ اس کے خیالات پر اثر ڈالا جاتا ہے اور ان خیالات کے نتیجے میں وہ کچھ ایسی بات محسوس کرنے لگتا ہے جو حقیقت میں نہیں ہوتی لیکن اس کو بالکل سچی نظر آتی ہے. جیسے میسمرزم وغیرہ کے اندر بھی اسی قسم کی صورت ہوتی ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے فرعون نے جادوگر بھیجے تھے، ان کے سحر اور جادو کی یہی حقیقت تھی جس کا قرآن کریم نے
ایک جگہ تو یوں ذکر فرمایا ہے کہ سحروا اعین الناس، یعنی انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا. اور ایک جگہ یہ فرمایا کہ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، کہ جو انہوں نے لاٹیاں یا رسیاں ڈالی تھیں وہ دوسروں کو دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا، خیال یہ ہو رہا تھا کہ وہ سانپ ہیں جو دوڑ رہے ہیں. یعنی حقیقت نہیں تھی لیکن ان کے خیال میں تبدیلی پیدا ہو گئی تھی، ان کی نظر بندی کر دی گئی تھی، جس کے نتیجے میں وہ ان کو ایسا نظر آ رہا تھا کہ سانپ دوڑ رہے ہیں. تو جادو کی ایک قسم تو یہ ہوتی ہے جس کو نظر بندی کہا جاتا ہے. اور دوسری قسم یہ ہے کہ واقعتاً وہ کام جو جادوگر اپنے جادو کے ذریعے کر رہا ہے وہ حقیقت میں پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ در حقیقت شیاطین کے اثر سے ہوتا ہے. جادوگروں کی شیطانوں سے دوستی ہوتی ہے اور شیطانوں کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، تو وہ کچھ ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ جس سے شیاطین خوش ہوں. اور کبھی وہ کوئی منتر ایسا پڑھتے ہیں جن میں کفر و شرک کی باتیں ہوتی ہیں، کبھی شیاطین کی تعریف کی باتیں ہوتی ہیں، کبھی اس میں ایسے اعمال اختیار کیے جاتے ہیں جو شیطان کو پسند ہیں. مثلا کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا، یا جنابت اور نجاست کی حالت میں رہنا، طہارت سے اجتناب کرنا. تو شیاطین ایسے افعال سے بہت خوش ہوتے ہیں، اور ایسے آدمی کو جو ان کو اس طرح خوش کرے اس کی وہ مدد بھی کرتے ہیں. چنانچہ ان کی مدد سے بعض اوقات کوئی حقیقت بھی ظاہر ہو جاتی ہے اور یہ سحر کہلاتا ہے. اور شرعی اعتبار سے یہ صورت بالکل حرام ہے، اس واسطے کہ ایک تو اس میں کفر و شرک کی باتیں عام طور سے ہوتی ہیں، دوسرے شیاطین سے مدد لی جاتی ہے، اور شیاطین مدد اسی وقت کرتے ہیں جبکہ کوئی انسان کسی معصیت کا، کسی گناہ کا یا کسی کفر یا شرک کا ارتکاب کرے. تو اسی لیے سحر کو قرآن کریم نے ان آیات میں جو جن کی تفسیر میں نے عرض کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کفر سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ یہ در حقیقت کفر پر مشتمل ہوتے ہیں. البتہ اگر کوئی شخص اللہ جل جلالہ کے اسماء حسنہ میں سے کسی نام کو پڑھے یا قرآن کریم کی کچھ آیات کی تلاوت کرے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے کلمات کہے اور اس کے ذریعے کوئی جھاڑ پھونک کرے تو یہ بات نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. اور احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کسی بیمار کے اوپر جھاڑ کرتے تھے، پھونکتے تھے، اس کے لیے مختلف کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان میں تاثیر پیدا فرما دیتے تھے. تو یہ جھاڑ پھونک تو خود نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. مثلا کسی بیمار کو اگر آپ جھاڑ کرتے تو فرماتے بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک، یہ کلمات احادیث کے اندر آئے ہیں. اللہم رب الناس اذهب الباس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یہ الفاظ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور بھی کئی اس طرح کے کلمات جس میں در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک طرح دعا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی جاتی ہے کہ یا اللہ اس بیماری کو دور فرما دے. تو اس طرح کی جھاڑ پھونک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور جائز ہے. جہاں تک تعویذوں کا تعلق ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ امی تھے تو آپ سے تعویذ لکھنا کوئی ثابت نہیں. البتہ بعض صحابہ کرام سے ثابت ہے، جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ کچھ تعویذ لکھ کر، کچھ آیات لکھ کر بچوں کے گردن میں ڈال دیا کرتے تھے اور اس کی حفاظت کے لیے وہ تعویذ استعمال کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کسی حاملہ کے ولادت کے وقت میں ایک تشتری کے اوپر کچھ کلمات لکھ کر اس کو پلایا کرتے تھے، اور یہ اس کی ولادت میں سہولت اور آسانی کی خاطر ہوتا تھا. تو بعض صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے.
لیکن علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ اس میں بھی اصل چیز جھاڑ پھونک ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تعویذ یہ دوسرے درجے کی چیز ہے کہ اگر کسی کو وہ الفاظ پڑھنے نہ آتے ہوں یا وہ پڑھ نہ سکتا ہو تو پھر اس صورت میں، یا پڑھنے والا کوئی موجود نہ ہو تو اس صورت میں وہ کلمات تعویذ کی شکل میں لکھ کر اس کو دے دیے جاتے ہیں. تو یہ فی نفسی جائز ہے. لیکن قرآن کریم کی آیات کو تعویذ کی غرض سے استعمال کرنا کوئی عبادت نہیں ہے. یہ ایک دنیاوی کام ہے، جیسے ایک علاج ہوتا ہے اسی طرح وہ بھی ہے. جائز ہے لیکن اس کو اس طرح اپنا مقصد زندگی بنا لینا کہ سارا اپنا زندگی کی دوڑ دھوپ اسی کی طرف ہو، یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں. نیز یہ جھاڑ پھونک اور تعویذ بھی اس وقت درست ہے جبکہ اس کے کلمات جو اس میں پڑھے جا رہے ہیں وہ اچھے ہوں، درست ہوں، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی گئی ہو، یا اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو برکت کے لیے استعمال کیا گیا ہو. لیکن اگر اس میں کلمات ایسے ہیں کہ جو مشرکانہ ہے تو تعویذ ہو یا گنڈا ہو یا جھاڑو پھونک ہو وہ بالکل حرام ہے، اس کی کسی بھی طرح شریعت میں اجازت نہیں. نیز تعویذ کو اسی وقت استعمال کرنا جائز ہوتا ہے جبکہ اس کو استعمال کرنے کا مقصد نیک ہو اور درست ہو. اگر کوئی تعویذ غلط مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جیسے بعض مرتبہ بعض تعویذ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، تو یہ تعویذ اگر صحیح مقصد کے لیے استعمال کیے جائیں تو بے شک جائز ہوں گے. لیکن اگر اس کو کسی غلط مقصد کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ حرام ہے اور ناجائز ہے. یہ تھوڑی سی تفصیل جادو اور تعویذ سے متعلق ان آیات کی روشنی میں عرض کر دی گئی. اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی نافرمانیوں اور سرکشیوں کا جو بیان چل رہا ہے اسی ذیل میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو کچھ خاص باتوں پر متنبہ فرمایا ہے. یعنی آگے فرمایا یہ جا رہا ہے کہ یہ یہودی اپنے طور پر تو نافرمانیوں اور سرکشیوں کے عادی ہیں ہی، لیکن یہ خود مسلمانوں کے اندر کچھ غلط فہمیاں بھی پھیلانا چاہتے ہیں اور کچھ شکوک و شبہات بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور بعض اوقات اپنی چال بازیوں سے مسلمانوں کو دھوکہ بھی دینا چاہتے ہیں. اور اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کچھ خصلتیں بیان فرمائی ہیں، وہ آگے آیات میں آ رہی ہیں. میں پہلے ان آیات کی تلاوت کرتا ہوں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کا ترجمہ اور پھر تشریح پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. اے ایمان والو، راعنا نہ کہا کرو اور انظرنا کہہ دیا کرو اور سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. کافر لوگ
خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے، یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل ہو، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتا ہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے کر آتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت تنہا اسی کی ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے نہ مددگار۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟ اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ مسلمانوں، بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں کی حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر پھر کافر بنا دیں، باوجود کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے۔ چنانچہ تم معاف کرو اور درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ بھیج دے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیات در حقیقت یہودیوں کی بعض شرارتوں اور مسلمانوں میں پھیلائی ہوئی ان کی غلط فہمیوں کا تذکرہ کر رہی ہے اور ان سے مسلمانوں کو متنبہ فرما رہی ہیں۔ پہلی آیت میں یہودیوں کی ایک خاص شرارت کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ عربی زبان میں راعنا کے معنی ہوتے ہیں ہماری رعایت کیجیے، ہمارا لحاظ کیجیے۔ یہ ایک ادب کا سا کلمہ ہے جو کسی بڑے سے کہا جاتا ہے کہ جب کسی سے کوئی ملاقات ہوئی، کسی بڑے سے ملاقات ہوئی تو وہ ان سے درخواست کرتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رعایت کا معاملہ کریں اور ہمارا لحاظ کریں۔ یہ جملہ اس معنی میں ہوتا ہے، اور عربی زبان میں تو اس کے یہ معنی ہے، لیکن یہی کلمہ عبرانی زبان میں کسی گالی یا بددعا کے معنی میں آتا تھا، اور عبرانی زبان یہودیوں کی مذہبی زبان ہے، تو وہ بعض اوقات نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر آپ سے فرماتے رعاینا، یعنی ہماری مصلحت کی رعایت کیجیے، ہمارا لحاظ کیجیے۔ ظاہری معنی تو اس کے یہ ہوتے تھے، لیکن اندر اندر وہ اس سے مراد لیتے تھے وہ گالی یا وہ بددعا جو عبرانی زبان کے مفہوم کے اندر داخل ہے۔ اور بعض مرتبہ رعاینا میں یا کا لفظ کیا، اس کو ذرا کھینچ کر پڑھتے تھے، رعاینا راعینا اس طرح پڑھتے تھے۔ اگر یا کا اضافہ کر دیا جائے بیچ میں تو اس کے معنی ہوتے ہیں اے ہمارے چرواہے، الیاذ باللہ۔ تو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے وقت وہ بار بار اس طرح رعاینا رعاینا کہا کرتے تھے، لیکن اندر ان کے مقصد یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بددعا دے یا معاذ اللہ آپ کی کوئی تنقید کریں، آپ کی شان میں کوئی گستاخی کریں۔ اور بعض مسلمانوں نے جب دیکھا کہ یہ کلمہ یہ بکثرت استعمال کرتے ہیں، تو چونکہ عربی زبان کا کلمہ تھا اور کوئی اس کے ظاہری معنی میں کوئی خرابی نہیں تھی، تو ان میں سے بعض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے رعاینا فرمایا۔ اس سے یہودی بڑے خوش ہوئے کہ دیکھو ہم نے یہ کلمہ نہ صرف یہ کہ خود کہا بلکہ مسلمانوں کو بھی آمادہ کر دیا کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کا کلمہ کہیں جو ان کے خیال میں ایک گالی تھی یا ایک بددعا تھی۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ان کی اس خرابی کو ذکر فرما کر مسلمانوں سے یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کی شرارت ہے، آپ لوگ رعاینا مت کہا کرو، کیونکہ اس سے وہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا لفظ اپنا لیا اور اس کے معنی ہماری زبان میں بہت خرابی کے ہیں، لہذا رعاینا مت کہا کرو۔ بلکہ یہی مفہوم عربی زبان میں دوسرے انداز میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، وہ ہے انظرنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کہنا ہو کہ آپ ہماری رعایت کیجئے، ہم پر شفقت فرمائیے، تو انظرنا
کہہ دو اس کے بھی معنی وہی ہے، اور اس میں وہ غلط معنی کا ایہام نہیں، اس میں غلط معنی کا احتمال نہیں، لہذا انظرنا کہہ دیا کرو۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر راعنا نہ کہا کرو، وقولوا انظرنا، اور بلکہ اس کی جگہ انظرنا کہا کرو۔ دونوں کے معنی تقریباً ملتے جلتے ہیں کہ ہماری رعایت کیجیے، ہم پر شفقت فرمائیے، اور سنا کرو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو بات بھی فرمائے اس کو توجہ سے سنو، اور ہماری اس ہدایت کو بھی توجہ سے سنو۔ اور ساتھ ہی اس میں یہ فرما دیا کہ وللکافرین عذاب علیم، کافروں کو بڑا دردناک عذاب ہے، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ جملہ بھی ساتھ کہہ دیا کہ یہ لوگ چاہے کتنے ہی اپنی اس چالاکی پر خوش ہوتے ہوں، لیکن آخر میں ان کو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پہنچنے کے بعد دردناک عذاب ہوگا۔ اس آیت سے ایک بات اور معلوم ہوئی، اور وہ ایک اصول ہے جس کی طرف یہ آیت ہماری رہنمائی کر رہی ہے کہ انسان کو اپنی بات کہتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ حتی الامکان ایسے کلمات استعمال کرے کہ جس میں کسی غلط مفہوم کا یا غلط معنی کا احتمال نہ ہو، اور اگر کوئی لفظ ایسا ہے کہ جس میں کوئی غلط معنی کا بھی احتمال ہے تو آدمی کو بہتر چاہیے کہ اس کو چھوڑ کر اس کے مرادف کوئی اور لفظ جس میں وہ احتمال نہ ہو اس کو استعمال کریں۔ اسی طرح اس بات کا بھی سبق دیا جا رہا ہے کہ کوئی شخص اگر چالاکی کر کے کچھ ایسے لفظ استعمال کرے کہ جس کے ظاہری معنی تو مخاطب کو اچھے لگ رہے ہوں اور اندر سے اس کا مقصد کچھ اور ہو، چاہے وہ رائنا کا لفظ ہو یا کوئی اور لفظ، تو ایسا کرنا یہ کہ چوری چھپے اس سے کوئی ایسے معنی مراد لینا جو غلط ہوں یا نامناسب اور ناگوار ہوں، اور ظاہری اعتبار سے ایسی بات کہنا کہ جو مخاطب کو پسند آ جائے، یہ ایک ناجائز کام ہے، اور یہ ایک مسلمان کا سیوا نہیں ہونا چاہیے۔